المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بردار سانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد آفرین در مدح مصطفی بس. محمد از تو میخواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفی يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. وعلى احترام دكتور عزیز دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کے عزیز کے حوالے سے چلنے گئے تو تلاوت کیا. ان آیات مبارک میں رب العالمین نے قرآن کی عظمت اور یہ کہ اس امت کے لیے قرآن کتنا ضروری ہے اس حوالے سے اللہ نے اس طرح کی ذکر فرمایا ہے. کسی نے خوب کہا وہ زمانے میں معزز نے مسلمان ہو کر ہم خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اگر اللہ پاک نے صحابہ کرام کو عظمت دی، سعادت دی، سربلندی دی، اس کی وجہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے نہ صرف کہ قرآن کے عظمت کے وہ قائم رہے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق کر دی تھی. اللہ نے ان کو دائیں عروج پر روکا. ایک ہماری اپنی حالت ہے اس وقت جو امت مسلمہ کی کیفیت ہے، ایک ایک کر کے قرآن کے احکامات ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے اپنا نام اعمال. جب میں اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہوں اور یہ کہ یا اللہ اس وقت پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں اگر عزت اور مقام کو بیٹھے ہیں تو مسلمان ہے. اور تاریخ بتاتا ہے کہ
اتنے مسلمان کبھی بھی اس دنیا میں نہیں آئے جتنے مسلمان آج کل اس دنیا میں ابھی موجود ہیں. جتنی مسلمانوں کی تعداد تقریباً اس وقت مسلمان 1.5 ارب سے بھی تجاوز کر رہا ہے. اگر ہم یہ حساب کریں کہ اس وقت پوری دنیا کی آبادی کم ہو گئی 6.5-7 ارب کے قریب اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب انسان اس دنیا میں اس وقت بس رہے ہیں اور اس میں 1.5 سے لے کر 2.25 ارب تک خالص مسلمان ہیں اور باقی 505 ارب اس میں زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے. اس کے بعد دیگر اقوام ہے. لیکن اتنی کثرت میں مسلمان ہونے کے باوجود اس وقت روئے زمین پر اتنے کبھی بھی مسلمان ذلیل خوار نہیں ہوئے جو اب ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسے اسلامی ملک جہاں مسلمانوں کی حالت قابل فخر ہے اور ہم امت مسلمہ اس ملک کو یاد کر کے فخر کر سکے عالم اسلام میں کہ ہم بھی عالم اسلام میں ایک مقام کرتے ہیں. معاف کیجیے آج ہماری مثال فٹ بال کی مانی بن عالم کفر ادھر سے ٹوکرے مارتی ہے دوسرے کفری طاقت ادھر سے ٹوکرے مارتے کوئی ادھر کو پینٹ کرے. اگر کسی وقت مسلمان اکٹھے ہونے کی کوشش بھی کرے عالم کفر کو برداشت اس لیے کہ ہم نہ گفتار کے نازل رہے ہیں نہ کردار کے نازل. میرے محترم دوست یہ درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خدا کی قسم. مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ ظاہر ہے کہ دل اس قدر اس حالت پر مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ کب حالت سدھرے گا. وہ جو ہلاکو اور چنگیز کی طاقتوں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں کی قوت پر برداشت اس خلافت کو جو تہس نہس کر کے رکھ دیا. تقریباً اس وقت 800 صدی ہجری ہو گئے 750 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک 7.5 ہجری سے 8 ہجری تک تقریباً مسلمانوں کی جو زوال کی داستانیں ہی تاریخ میں علامہ حفیظ اس کو دہرانا امت مسلمہ کے ہمت حوصلہ طاقت کو اور کمزور کرنا دیتا ہے. اس وقت بہت سے مسلمانوں نے اپنی جان قربان کر دی یہ کہہ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی 10 بڑے ان میں ایک خروج یاجوج ماجوج بھی ہے اور اس خیال سے وہ دنیا سے رخصت ہوں گے شہید ہو کر کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں. حالانکہ وہ یاجوج ماجوج نہیں انہی کے خطے تھے انہی کے خطے سے ہلاکوں کی قیادت میں جو چنگیزی آئے انہوں نے عالم اسلام کے ان سکین کے ساتھ اس وقت جو ہمارے علمی ذخیرہ تھا بہت بڑا علمی ذخیرہ تھا. یہ آج ہم ہمارے نظام یورپ کی طرف بھاگتے ہیں کہ وہاں جا کر کے ہم علم حاصل کریں گے ڈگریاں لیں گے. خدا کی قسم 750 ہجری تک یورپ میں کہیں بھی روشنی نہیں تھی علم کی اندھیرے بھی نہیں تھے. یہ جتنے علمی خدمات ہیں یہ جتنے علم کی روشنی ہے
یہ مسلمانوں نے اس کی تحقیق اور ایک بہت بڑا ذخیرہ جو مسلمانوں کے پاس تھا، حالانکہ فوج نے ان پورے ذخیرے کو فرات اور نیل میں ڈال کر، کیونکہ اس وقت پریس وغیرہ سے ذہنی ہاتھ سے اور قلم سے لکھی گئی بہت ہی نایاب سے قرآن مجید کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہاتھ سے لکھے گئے علمی ذخیرے ہر حوالے سے وہ اٹھا کر انہوں نے دریا فرات اور نیل کے حوالے کر دیا، زیادہ تعداد فرات میں ڈال دیا، لیکن 1.5 سال تک فرات کا پانی سیاہ ہوتا ہے۔ وہ جو لکھی گئی کتب تھے وہ پگھل کر کے اس کی سیاہی پانی سیاہ ہوتا رہا، سال بھی نہیں 1.5 سال تک فرات کا وہ خوبصورت پانی وہ سیاہ مائل ہو کر کے چلتا رہا۔ علمی ذخیرے کو اتنے نقصان پہنچا، ہمارے آپس کی بے اتفاق کی وجہ سے، بے اتحادی کی وجہ سے اور قرآن سے روگردان کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین شیئین ثقیلین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا ہے لوگوں، شاید میرے اور تمہارے اس مقام عرفات پر یہ آخری ملاقات ہو، اور شاید اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس مقام عرفات میں اکٹھے نہ ہو سکے۔ بس آخری پیغام یہ چھوڑ کے تمہیں جا رہا ہوں کہ اگر میں نہیں ہوں گا، میں اپنی بات 2 چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کی مثال ایک بہت بڑے پہاڑ اور چٹان کی ہے، اگر اس کے ساتھ تم وابستہ ہو جاؤ، ان کو مضبوطی سے تامے رکھو، کبھی بھی تم گمراہ نہیں رہو گے، کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت تم پہ غالب نہیں آئے گی، تم ہی غالب رہو گے، وہ مغلوب رہے گا۔ اگر تمہاری دامن ان 2 عظیم ثقیلین یعنی باری چیزوں سے اگر تم اپنے آپ کو منسلک کرو گے، میں تم میں جوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قیامت تک تم میں رہیں گے۔ فرمایا ایک اللہ کا کلام اور ایک اپنے طریقہ تم میں جوڑ کے جا رہا ہوں، جس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی تم گمراہ نہیں رہو گے اگر تم ان کو مضبوطی سے تان۔ میرے محترم دوستوں، ایسا لگتا ہے کہ آج جو بھی حالت ہمارے سامنے ہے، اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو بھی چھوڑ دیا اور قرآن کو۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا وہ سلوک تو نہیں جو عیسائیوں کی انجیل کے ساتھ گرد و غبار میں اٹکا ہوا، گھر کے کونے میں بلند مقام پہ کپڑوں میں لپٹا ہوا ان کا انجیل، کئی سال کے بعد نکالتے تو نکال کر پڑھ لیتے، نہیں تو پڑا رہتا گھر میں اٹکا ہوا۔ کہ آج ہماری یہ حالت قرآن کے ساتھ تو نہیں کہ ہم نے قرآن لا کر تہ در تہ کپڑوں میں اس کو ہم نے لپیٹ لیا اور گھر کے بلند و بالا مقام پہ رکھ دیا تاکہ کسی کا ہاتھ بھی نہ، کبھی سال رمضان میں اٹھا کر پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں تو پڑھا ہے۔ جب اللہ کے کلام کے ساتھ یہ سلوک ہوگا میرے محترم پھر تو بتائیے ہم اللہ سے کس رحمت کی امید رکھے اور اللہ سے کون سی اس کی رحمت مانگے؟ رحمت کا خزانہ گھر میں ہے، ہم فائدہ نہیں۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ اس کو تہ در تہ پوشاک میں پہنا کر کے اس کو گھر کسی کونے میں رکھ دو، یہ مقصد تو نہیں۔ قرآن اللہ کا آخری کلام، اس امت کے نام اللہ کا آخری پیغام، یہ ہم سے کچھ کہنے کے لیے آیا تھا، یہ ہمیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے آیا تھا،
یہ ہمارا روح تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا، ہمارا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا تھا، ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آج سب چھوڑ گئے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جواب فوراً اس کی متصل موجود ہے، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ قرآن مجید کے 3 قسم کی آیت ہیں۔ ایک وہ آیت ہے جس کو کہتے ہیں آیات مقطعات، اور اس کی دوسرا نام حروف مقطعات، اور دوسری آیت ہے آیت متشابہات، اور تیسری قسم کی آیت ہے آیت محکمات۔ آیت مقطعات پر ایمان لانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کی جستجو میں نہیں جانا ہے، اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ ان حروف یا ان آیتوں یا ان حروف مقطعات کی جو معنی ہیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں، بس ہمارے لیے اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں پر ہمارا ایمان مضبوط ہے یا ہم اس کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب فرماتے اس کو اسی حال پر رہنے دو، بس تم اپنے ایمان اس پر رکھو، اور پڑھنے پر اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم قرآن کے ایک لفظ پڑھو گے، اللہ اس ایک لفظ کے بدلے میں تمہیں 10 نیکی عطا فرمائیں گے۔ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف میں الف لام میم میں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ ایک الف لام میم پڑھنے پر اللہ 30 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہے، ان کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہے، یہ قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ تقریباً 31 سورتوں کی شروع ہے، 31 سورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد یاسین طٰ طاسین طاسین میم نون قاف، یہ سب حروف مقطعات بھی کہلاتے ہیں، اور یہ آیت مقطعات بھی کہلاتے ہیں۔ اس کی جستجو میں نہیں جانا ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے تو بس ڈال دیا ہے، ہم نے یہ کہنا ہے۔ اس کے ترجمے میں اللہ خوب جانتا ہے کہ ان حروف سے اللہ کی مراد کیا ہے، یا پھر راز و نیاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، بس اس کو راز ہی رہنے دو۔ جب اللہ نے واضح نہیں کیا اس راز کو، ہم اس کے پیچھے کیوں؟ بس ان کو اسی حد تک رکھو، اس کے آگے اس کی جستجو میں نہ پڑو۔ اور دوسری قسم کے ہیں آیت متشابہات۔ آیت متشابہات وہ آیتیں کہلاتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ اعراف، مختلف صورتوں میں یہ آیت مختلف انداز سے موجود ہے، لیکن اس نے جو پوچھا سورہ اعراف کی آیت پڑھ کر، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو، زمین آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، میں نے 6 دن میں پیدا کیا۔ 6 دن سے مراد عالم دنیا کی نہیں، عالم آخرت کی۔ تو اللہ نے اس پورے کائنات کو ہفتے کے 7 دنوں میں 6 دن میں اللہ نے پورا کائنات
زمین آسمان جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، سیارے، ستارے، سمندر، جنگل، صحرا، دریا، جو کچھ بھی ہے اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ آگے جو لفظ ہے وہ ہمیں ایک امتحان میں ڈال رہا ہے، اور وہ یہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی ہوا عرش پر۔ اس کی کیا معنی؟ ثم استوى علی العرش، اللہ مستوی ہوا عرش پر، اس کی کیا معنی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سوچ فرمایا معنی سمجھ میں تو آتے ہیں، معنی سمجھ میں تو آتے ہیں، لیکن کیفیت مجبور ہے۔ یعنی سمجھ میں آتے ہیں، ہم ترجمہ بھی کر لیں گے، لیکن وہ ترجمہ ان الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتا، کیفیت مجہول ہے۔ ایک اللہ کو علم ہے کہ وہ کس شان سے مستوی ہوا۔ 6 دن میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر مستوی ہوا عرش پر۔ ثم استوى علی العرش، مستوی کی معنی پھر عرش پر اللہ بیٹھ گئے، یعنی ظاہری معنی یہ ہے، لیکن نہیں، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے بتایا۔ یہ مطلب اس کا ہر دن میں مطلب وہی امام مالک کی بات ہے کہ ظاہری مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹھنا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے، اللہ کا بیٹھنا کیسے ہے، ایک اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں آیت متشابہہ، کہ ہم اللہ کے لیے ایسا بیٹھنا ثابت نہیں کریں گے جیسے انسانوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اب کیسے ہاتھ اللہ کا؟ فوراً ہمارے ذہن میں ایسا خیال آتے ہیں جیسے ہمارا، نہیں، اللہ کی شان کے مطابق۔ یا جیسے فرمایا سورۃ قاف میں کہ جہنم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ رب فرماتے ہیں اپنے مخلوقات میں سے انسان اور جنات میں جنہوں نے اپنے آپ کو جنت کا حال ثابت نہیں کیا، جہنم کا حال ثابت کیا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت ہم اگر حساب بھی کر لیں 650 سے لے کر 6.5 ارب سے لے کر 7 ارب تک انسانوں کی اس وقت دنیا میں، اور اس میں سے ہم نکال دیں 1.5 ارب مسلمانوں کو، باقی 5 یا 5.5 ارب جو دیگر اقوام، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، بدھ مت والے ہیں، اعلیٰ قیاس۔ اب خالی اس ایک وقت کے اتنی خلقت جو اللہ کے نہیں مانتے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اللہ کو ایک رب ہونے کا وہ یقین اور اقرار نہیں کرتے، اب ظاہر ہے کہ موجودہ وقت کے اعتبار سے 700 ارب میں اگر ہم 150 ارب مسلمانوں کو نکال کر اس کو جنت کا حقدار ٹھہرا لے تو 550 ارب کے قریب یہ کہا جائیں گے یہ جہنم کی مستحق ہو گئے۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے، کوئی سورج کو خدا و دیوتا مانتا ہے، کوئی چاند کو دیوتا خدا مانتا ہے، کوئی گائے کا پجاری ہے، کوئی مختلف دھاتوں کی بنی ہوئی چیزوں کی پجاری ہے۔ اب اس کی کثرت کے ساتھ صرف ایک وقت انسانوں کی اتنی بڑی تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ہر دور میں آپ اسی طریقے سے ہر صدی کے انسانوں کو قیاس کر لیں تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بھر دوں گا جہنم کو ایسے انسانوں سے جو نافرمان ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، اور جنات میں بھی ایک بہت بڑی تعداد جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور پھر سورہ قاف میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت جب بالکل میدان حشر خالی ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائے گی، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، مقام اعراف کے رہنے والوں کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت اللہ پاک جہنم سے پکار دے گا۔ خود اللہ فرماتے سورہ قاف میں یوم نقول لجہنم، میں اس وقت جہنم سے کہوں گا حالم طلعتی، کیا تو بھر گئی؟ اتنی کثرت سے مخلوق تجھ میں آئے، حالم طلعتی، کیا تو بھر گئی؟
جہنم کہے گا حل من مزید، یا اللہ ابھی بھی بہت بڑی گنجائش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، معرف الحدیث میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر فرمایا اور بڑی ہی دست کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو ذکر فرمایا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا جہنم سے بڑھ کر کوئی دشمن، میں نے نہیں دیکھا جہنم سے بڑھ کر کوئی دشمن، کہ کوئی شخص جو دشمن سے بھاگتا ہو اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک دشمن سے قرار نہ مل جائے۔ ایک انسان کس طرح مطمئن ہو کر زندگی گزار رہا ہے، کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر دیا؟ فرمایا جہنم سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، جائیے جن کی قومی دشمنیاں ہیں، خاندانی لیول کی جن کی دشمنیاں ہیں، خدا کی قسم وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں کہ جا کر ان کے حال کو دیکھو، اور ہم تو مہنگائی کا رونا روتے ہیں، آٹا اوپر نیچے ہو گیا، چینی اوپر نیچے ہو گیا، گھی اوپر نیچے ہو گیا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، جن خاندانوں میں لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، جن خاندانوں میں دشمنیاں ہیں، خدا کی قسم وہ معذرت کے ساتھ نہ چھوٹے پیشاب کے لیے بیٹھ سکتا ہے، کہیں نہ بڑے پیشاب کے، معمولی کہیں آواز آ جاتی ہے کوئی چڑیا کی، ایسا ہو جاتے اچھل جاتے کہ شاید کوئی میرے دشمن میرے سر پر آ گیا۔ اس کا کھانا کھانا نہیں ہوتا، اس کا پینا پینا نہیں ہوتا، اس کا سونا سونا نہیں ہوتا، اس کا بھاگنا بھاگنا نہیں ہوتا، وہ کیسی زندگی گزارتا ہے؟ اے اللہ، یہ خاندانی دشمنی والی، خاندانی جھگڑے والی، اللہ حفاظت، یہ بہت بڑا فساد ہے، بہت بڑی زندگی کی بے سکونی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیا دشمنی ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، انسان کا سب سے بڑا دشمن جہنم ہے۔ اس وقت تک ایک انسان کو قرار کیسے آتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو اس دشمن سے اس کو یقین نہ ہو جائے کہ اب مجھے چھٹکارا ہے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، اور خصوصاً ایسی حالت میں جب ہمارے یہ اعمال ہر دن کیا کیا سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا وقت ہے، نہ معصوم بچوں کو چھوڑتا ہے، نہ عفت ماں بچوں کو چھوڑتا ہے، ہر دن داخل ہے، کوئی انصاف نہیں ہے معاشرے میں، کوئی سزا نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے پس پوچھ ڈال دیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو، جو شخص کسی کا ناحق خون کرے، ثابت ہو جائے اس پہ، اس کو قصاص میں اڑا دو، تمہاری زندگی اسی میں ہے۔ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ جب کوئی چوری کرے لیکن تحقیق کے بعد کہ اس میں چوری کیوں، مرد ہویا، ایک دفعہ اس کے ہاتھ کاٹ مجمع کے سامنے، پھر لوگوں کو شیر کا دل دو، کوئی چوری کرنے کی نیت سے آگے نہیں، کوئی ڈاکی کی نیت سے آگے نہیں بڑھے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں قاتلوں کو تحفظ مل رہا ہے، چوروں کو تحفظ مل رہا ہے، ڈاکوں کو تحفظ مل رہا ہے، جتنے قرآن کے خلاف ہیں ان کو تحفظ مل رہا ہے۔ بھلا کیسے معاشرہ سدھر سکتا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ اس قدر بگڑا ہے، خدا کی قسم اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں، ہم نے اللہ کے قرآن کو پسے پوچھ ڈالا، اللہ کے احکامات کو پسے پوچھ ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمارے لوگ لگانا، پھر کیوں یہ حال؟ کیوں؟ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اور میں نے نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز
کہ سوتا رہے اس کا چاہنے والا. یعنی ایک چیز جو انسان کی محبت بن جائے، تڑپتا ہے، اس وقت تک اس کو چین آرام نہیں آتا جب تک اپنی محبوب چیز کو حاصل نہ کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت سے بڑھ کر محبوب چیز کو اس کی طلب بھی ہے. اور فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں. مؤذن نے اذان دے دی. کس کو مؤذن نے کہا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اے امت مسلمہ، تمہیں پکارنا ہے اور کامیابی کی طرف. یہ ہے اصل کامیابی. سن کر ہم بے سن گئے، اوپر سے ہم طلبگار لے کر نمازوں کی یہ کیفیت، عبادت کی یہ کیفیت. درد دل میں کہتے میں عرض کر جو جس معاشرے سے ہم گزر رہے، جس حالات سے ہم گزر رہے، خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں. یہ قرآن سے ہو رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزر. ہم اللہ سے ہر نماز کے ہر رکعت میں، ہر نماز میں نہیں بلکہ نماز کے ہر رکعت میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں اس کی راستہ دکھائے. کیا بس دعا 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 ہے؟ بس آگے کوئی نتیجہ نہیں ہے، جواب نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے نہیں سوچا. فوراً اللہ نے جواب دے دیا. الف لام حروف مقطعات میں نے بتایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے میرے بندو، تم مجھ سے صراط مستقیم مانگتے ہو، یہ ہے ذالک الکتاب، یہ ہے قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا کلام کی ہے. یہ صراط مستقیم، تم جو صراط مستقیم مانگتے ہو وہی. لیکن اللہ نے عطا بھی فرما دیا، لیکن حال کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، اول تو یہ کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا رکھتے رہے. کبھی ہم نے یہ احساس کیا ہے کہ بچپنے میں ہم نے پڑھا تھا قرآن، چلے آپ جوان ہو گئے، کسی کو سنائے تو کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ سے جنت کی بجائے ہم اللہ سے کہیں جہنم تو نہیں مانگے. ایک زبردست ایک پیش کبھی فرق آ جائے، معنی بدل جائے. اب صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا واسطہ دکھا دیجیے جن پہ تو نے انعام کیا ہے. اگر یہاں ہم نے اس طرح پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، استغفر اللہ، کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ بتا دیجیے جس پر میں نے انعام کیا ہے. کتنا معنی فرق، ایک زبر کی جگہ پیش آ. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم نے بچپن میں اللہ کا قرآن پڑھا تھا، اب کسی کو سنائے کسے؟ بس شرمے مچاتے وخلق من دمر رأسه قرآن الذي ازداد يفشيك الإنسان ما يزداد فيستكبروا في الشرم ذكي هذا بابا أديس من القرآن ولدلل المنظر ولدلل از ملت دیر شد و ملگری بلا دیر سیدی دیر شد محکمه که دارتر از این مشتر پتا پکی وری تیرا سریوانی دا سر من سر تیر پتا نمازی نو دیر شلوی اصولی اکتر پودا بانی لاحظ سورة فاتحة تيرك الحمد لله تيرك إياك نعبد وإياك نستعين دوي أيك نعبد وأيك نستعين فبدأ كم مفتتل هذا وشو نسوي من هذا غسوة هذا دين تواب وهم ده غسوة درك بنلقي لابتور يستنقل أو وسي زكا زنوايا هو الشرم راح الدوم خلق بيقولوا لويس من القرآن الذي كيف نيجي الشرم الصحابة هذا زباخ جنة هذه زباخ خيرت هذه تخداي رزاد هذا الكتاب في القرآن سنة تيرا سيبوه القرآن ويمكن شمولته أو شوايا غير استمسك سيدي واحد أو شوايا يبقى في عمل سنة اور پڑھنے والے کتنے ہوں کس انداز سے ہیں
پھر سمجھنے والی پھر عمل کرنے والا. میرے محترم دوستو آگے کا اس وقت تک ہم سدھر نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کے قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنے والے نہیں بنیں گے, سمجھنے والے نہیں بنیں گے, عمل کرنے والے. اس لیے میرے دل نے چاہا ہم ادھر ادھر کی تو باتیں کر لیتے ہیں, ایک جمعے کی نشست میں آپ حضرات آ جاتے, کچھ ہم بول لیتے, آپ سن لیتے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نکلتے وقت باتیں مزید میں چھوڑ کر چلے جاتے. دل نے چاہا کہ آپ کم از کم اتنی بات تو قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرو. وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں علم تر کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس, اگر ہم یہ 10 صورتوں کے مفہوم بھی ہمارے ذہن میں بیٹھ گئے, سمجھ میں آ گیا, خدا کی قسم ہماری نماز بنے گا. کوئی نماز وسوسوں کی زد میں نہیں آئے گا. اب نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ قرآن تو پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. علم تر کیف فعل ربک, یہ تو پڑھ کے پیغام کیا ہے, اتنا عظیم پیغام ہے اس صورت میں, لیکن چن کے نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو اس لیے انشاءاللہ زندگی اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ چھوٹے چھوٹے صورتوں کا کچھ مفہوم, تفصیلات تو بہت ہے, کچھ مفہوم آپ کے ذہنوں تک پہنچا دو کہ بات سمجھنے تو آئے اللہ کہنا کیا چاہے. یہ گلاس میں لپٹنے کے لیے نہیں آیا, یہ مردے کے جان پنے کے وقت اس کی سرانے بیٹھ کر تلاوت کے لیے نہیں آیا, یہ نئے گھر نئے دکان میں داخل ہونے کے وقت قرآن پانی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک تو وہ برکتیں اپنی جگہ موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن قرآن اس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے, اس لیے ہم اس کو پڑھے, سمجھے, اس پر عمل کریں, اللہ کا پیغام سمجھے کہ اللہ ہم سے کہنا کیا ہے. اللہ رب العزت نے تورات میں اپنے بندوں سے یہ شکر کی ہے, اے میرے بندو کیا میرا کلام تمہارے دوست کے خط سے بھی کم ہے کہ تمہیں اس وقت تک چین آرام نہیں آتا جب تک تمہارے کسی دوست کا خط آئے, وہ زبان تم نہیں سمجھتے, اس وقت تک تمہیں چین نہیں آتا جب تک کسی اس زبان کے یا اس خط کے پڑھنے والے کے پاس جا کر اس سے پڑھواؤ اور سمجھو کہ میرے دوست نے کیا لکھا ہے یا جس نے خط بھیجے اس نے کیا لکھا ہے. اس وقت تک آرام نہیں. ہمارے استاد سے حضرت شیخ حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا عبداللہ پاریزی رحمۃ اللہ علیہ, تعلق اس کا خانوزی سے, یہ میرے شمائل ترمیزی کے استاد تھے, کیونکہ بہت عظیم استاد تھے. اس نے خود دوران درس یہ واقعہ بیان کیا. مولانا عبداللہ پاریزی کہا کہ ہمارے خانوزی میں انڈیا میں لوگ گئے تھے کام کے لیے, ہندوستان چلے جاتے, وہاں سے کسی نے خط خانوزی میں کسی کے نام بھیجا, پورے خانوزی میں ایک شخص بھی نہیں تھا اس خط کی پڑھنے والا, پورا خانوزی. پھر خانوزی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اسٹیشن ہے خانوزی کا, اب تو وہ ریلوے ویران ہو گیا, جو تک جو سب سارا کہتے ہیں یہاں کوئی لاہور کا پوسٹ اس کو کیا بولتے ہیں, اسٹیشن ماسٹر تھے, لاہور سے تعلق تھا, وہ یہاں اس کی پوسٹنگ ہوئی تھی خانوزی اسٹیشن پر. پورا گاؤں اس خط کو لے کر اس کو یعنی اسٹیشن ماسٹر کے پاس چلے گئے, اس سے پڑھوایا. پھر کسی پورا خانوزی حیران پریشان ہوا کہ یار ایک خط کی پڑھنے والے خانوزی میں نہیں. خانوزی کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہم ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو پڑھا لکھا بنائیں گے. آج آپ کے اس پورے شمالی بلوچستان کے لیے حصہ ہے, اس پورے شمالی بلوچستان میں واحد خانوزی ہے جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. جب ہمت کی تو آگے بڑھ گئی. اگر ہم بھی ہمت کریں خدا کی قسم ایک ایک فرد کو قرآن سمجھنا آ جائے, کوئی مشکل نہیں, لیکن ہمت چاہیے. تو انشاءاللہ اس دن میں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا. سورۃ الفیل ایک بہت زبردست پیغام ہے اللہ کا, اس کے خلاصہ بیان کروں گا تاکہ ذہنوں میں رہے, تاکہ پڑھتے وقت پھر سمجھ لیجیے اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے. اللہ عمل